اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل رکھا کہ ہم ظالم اور مظلوم کے درمیان میں کچھ فرق کر سکے۔ میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ دنیا کی عوام سے مخاطب ہوں، جو لوگ حق پرست ہے، جو حق گو ہے اور جو ظالم و مظلوم کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے ممتاز ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد جو حکومتیں آئی، کانگریس کی حکومت تھی اور یہ لوگ 65 سال تک جو پالیسی اڈاپٹ کر کے رکھے تھے، وہ پالیسی دنیا کے لیے قابل قبول تھی، اور خصوصاً اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو رنجشیں ہیں، اور وہ رنجشیں برابر برقرار رہی تھی، اور اس کی فلسطین کی اور مظلوموں کی ہماری ہندوستانی حکومت نے تائید کی، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، اور اس کے بعد جو منسٹر ہے گجریوال، اور آخر میں ہمارے سردار جی، وہ بھی وزیر اعظم رہے تھے، انہوں نے بھی تائید کی۔ منموہن سنگھ جن کا نام ہے، وہ بھی تائید کرتے رہے ہیں۔ اور ہماری خارجی پالیسی یہ رہی کہ ہندوستان ہمیشہ دنیا بھر میں مظلوموں کی مدد کرنے والا ملک قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 2014 کے بعد جب سے بی جے پی آ گئی ہے، ان کی پالیسی بدل گئی، اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دشمنی میں اسلامی ممالک کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو جس وجہ سے اور جن وجوہات سے 1947 میں قائم کیا گیا اور وجود میں لایا گیا، اس کے کون اس کے ذمہ دار ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ ان کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، آج لوگ برا مانتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ان لوگوں کی فطرت میں اسرائیلیوں کی بدمعاشی اور دہشت گردی بھری ہوئی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کا خیال نہیں کرتے۔ ہٹلر نے ان کو چن چن کے مارا، اور ان کی 80 سے 90% ان کی آبادی کو ختم کر دیا تھا، اور باقی آبادی کو اس واسطے رکھا، کل تاریخ میں اگر یہ باب آ جائے کہ ہٹلر نے دہشت گردی کی اور ان کے ساتھ ظلم کیا، تو انہوں نے کہا کہ سمجھے آپ، آنے والے لوگ سمجھیں گے ان کے عمل کو دیکھ کے کہ میں نے یہ کیا تھا۔ ہٹلر کی پالیسی کے جو مخالفت کرتے ہیں، آج ان کو غور کرنا چاہیے۔ اسرائیل و فلسطین کی جنگ جو چل رہی ہے، وہ 7 اکتوبر سے چل رہی ہے، اور اب تک آپ یقین کیجئے 7 اکتوبر سے 20 دن ہو چکے ہیں۔ اسرائیل برابر جنگی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، اور یہ صہیون اسرائیلی کو اب تک آج کی تاریخ تک 373 ارب ڈالر کا نقصان، اور اس کی معیشت تباہ ہو گئی، لیکن ابھی بھی اسرائیل سمجھ نہیں رہا ہے، اور اس لیے کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ فلسطینی مہلکین کی تعداد 7700 ہے، اور یہ بھی جس میں کئی 100 بچے ہیں، خواتین ہیں اور مرد لوگ ہیں۔ آج لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آج ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب کو ان بچوں کی لاشیں نظر نہیں آ رہی ہے، ان لوگوں کی عورتوں کا رونا اور ان کا آہو بکا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ جس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، وہ پالیسی انتہائی ہندوستان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کے برابر ہے۔ کئی 100 ریلیف ایجنسیوں کے عہدیداروں کا قتل ہو گیا، کئی 100 ریلیف ایجنسیوں کے عہدیداروں کا قتل ہوا، اور جو نگرانی کرنے کے لیے موجود تھے۔ آپ بتائیے، جو لوگ مدد پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسرائیل کا یہ عمل ہے۔
اسرائیلیوں کی مولکین کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، اور حماس نے 25,000 راکٹوں سے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت تباہ ہو گئی، اور اسرائیل کے کئی جو زرعی فارم تھے جو تباہ ہو گئے۔ اسرائیل دنیا میں دودھ دینے والے مویشیوں کی بڑی تجارت کرتا تھا، اور مرغیوں کے بھی جو اس کے بعد فارمز تھے، اور وہ بھی تباہ ہو گئے، اور 75% جو ہے ان کا معاشی نظام جو ہے بدل چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے سمجھ نہیں رہا۔